پورے کا پورا پارہ نمبر 30 ہی امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. یہ آپ دیکھیں کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ نے کئی ایک قسمیں جوڑوں کی شکل میں یاد فرما کے اینڈ پہ جا کے مقسم علیہ کا ذکر کیا ہے کہ کن چیزوں پہ اللہ تعالیٰ قسمیں یاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ویسے ہی بات کر دینا بہت امپورٹنس رکھتا ہے، لیکن جب کوئی قسم یاد فرما رہا ہے تو اس بات میں مزید وزن پیدا کیا جا رہا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور قسم ہے چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے. تلاہا فالو کرنے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے قرآن حکیم کے لیے تلاوت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کہتے ہیں نا قرآن کی تلاوت، تو تلاوت کا مطلب یہ ہے قرآن کو فالو کرنا. تلاوت کا لفظی معنی ہے ٹو فالو، پیچھے چلنا. تو وہ ہم قرات کو اور تلاوت کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو زبانی پڑھ رہی ہیں قرآن کو آپ فالو کر رہے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں ہم قرآن کی اتنی تلاوت کرتے ہیں ان کو کہ تلاوت کا مطلب بتائیں کیا ہے. تو وہ لوگ جو پوری پوری زندگی سینکڑوں قرآن مکمل کر چکے ہوں گے، انہوں نے ترجمے سے ایک دفعہ بھی نہیں پڑھا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہیں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ان کو آپ تلاوت نہیں کر رہے ہو، بس آپ صرف دیکھ کے پڑھ رہے ہو. تلاوت کا جو لفظ ہے نا وہ ہے ٹو فالو کرنا. تو یہاں پر اللہ طرف ہمارا ہے سورج کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، یعنی طلوع ہوتا ہے، اور جب وہ سورج غروب ہوتا ہے تو چاند اس کو فالو کرتا ہے. فالو کیسے کرتا ہے کہ پہلے سورج طلوع ہوا تھا، سورج غروب ہوا، جیسے ہی سورج غروب ہوا تو چاند پیچھے سے آ جاتا ہے، اس کی روشنی، وہ اس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. ہماری تلاوت جو فالو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ بعض لوگ جو ہے نا قرآن پاک پڑھتے ہوئے نا انگلی یوں لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہیں دوسری لائن میں نہ سلپ ہو جائے، تو انگلی کے ذریعے وہ ضرور فالو کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس کو بھی ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کسی معنی میں تلاوت ٹو فالو دا ٹیکسٹ، لیکن ٹیکسٹ کو فالو کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں جو لکھا ہے اس پہ عمل کرنا ہے. اس کی مثال آپ یہ سمجھیں، اگر روڈ کے اوپر یہ لکھا ہو کیپ لیفٹ، اور آپ اس سائن بورڈ کو پڑھ کے منہ سے کہتے رہیں کیپ لیفٹ، اور آپ کا اسٹیئرنگ رائٹ پہ جا رہا ہو، تو آپ لا کہتے رہیں کہ میں نے پڑھا ہے. وہ کہ جناب یہ پڑھنے کے لیے نہیں تھا، اس پہ عمل کرنے کے لیے تھا. پڑھنے کا تو آپ کو فائدہ تب تھا کہ جب آپ اس پہ عمل بھی کرتے، کہ چلیں اگر آپ کیپ لیفٹ کہہ رہے تھے تو اپنے آپ کو حاضر رکھتے ہوئے لیفٹ پہ رکھتے بھی. آپ جا رہے ہیں دوسری سائڈ کے اوپر اور پڑھ رہے ہیں کیپ لیفٹ. قرآن کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم میں آیت آتی ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، خود اپنے اوپر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں کیونکہ خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. قرآن جب یہ کہہ رہا ہے جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، اور جو تلاوت کرنے والا خود جھوٹا ہے، تو وہ کس پہ لعنت بھیج رہا ہے؟ اپنے آپ کے اوپر. تو اگر اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہے اور میں نے اس کو فالو کرنا ہے تو میں نے اس سے بچنا ہے. اس طرح سورہ حجرات میں اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو وہ گویا کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، تو یہ اس کو جب ترجمہ پتا ہوگا تو تبھی وہ اس کام سے بچے گا نا. سورہ نساء پڑھتے ہوئے اگر کسی کے سامنے یہ آیت آئے گی کہ جو لوگ یتیموں کا مال حق کھاتے ہیں وہ دوزخ کی آگ اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. اب یہ تلاوت کرنے والے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یتیم بھانجوں کا، بھتیجوں کا مال دبایا ہوا ہوتا ہے. داڑھی بھی ہوتی ہے، حاجی بھی ہوتے ہیں، نمازی بھی ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، حرام خوریاں اسی طریقے سے چل رہی ہوتی ہیں کیونکہ قرآن کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے، بس صرف قرآن کے ٹیکسٹ کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت نہیں کر رہے. آمدہ کو کہنا تلاوت کی ہے، اس کو بتاؤ تلاوت کا معنی کیا ہے. تلاوت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، اور یہ قرآن میں ہے وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، اور چاند جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد اگلا نمبر چاند کا لگ جاتا ہے.